دن کا آغاز ہو رہا تھا، سورج نے یروشلم کی فصیلوں پر سنہری روشنی بکھیری تو شہر کے مرکز میں واقع عظیم الشان محل کی بلند و بالا دیواریں جگمگانے لگیں۔ وہ محل جس کی سنگی بنیادوں میں جنات کے ہاتھوں کا کمال چھپا تھا اور جس کے ستون ہواؤں کے رخ پر کھڑے تھے، خود ایک معجزہ تھی۔ قوم بنی اسرائیل اور اللہ کے نبیوں کے خوبصورت واقعات پر مبنی آج پروگرام کا 5واں حصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ محل کے اندر صندلی تخت پر جلوہ فرما تھے وہ نبی جنہیں رب ذوالجلال نے نہ صرف بادشاہی عطا کی بلکہ وہ حکمت اور جنات و طیور پر بھی اختیار رکھتا تھا۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام دربار سجا ہوا تھا، فرش پر قالین شاہی بچھے ہوئے تھے جن پر قدم رکھنے سے پہلے جنات نے 100 بار جھاڑ پونچھ کی تھی۔ دیواروں پر سونے کی لکیریں اور چھت پر کتاب الہی کے الفاظ کنند تھے۔ پرندے در و دیوار پر خاموش بیٹھے تھے، نہ صرف بطور محافظ بلکہ سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار سپاہی بن کر۔ جنات صف بستہ کھڑے تھے، بعض کے ہاتھوں میں قیمتی پتھر، بعض کے پاس دنیا کے گوشوں سے لایا گیا خراج۔ انسان، جن، حیوان اور پرندے سب اس دربار کے پابند تھے اور سب کو علم تھا کہ یہ کوئی معمولی سلطنت نہیں بلکہ وہ تخت ہے جس پر رب کے حکم سے ایک نبی بادشاہ کی صورت میں بیٹھا ہے۔ آج کا دن خاص تھا۔ یمن سے قاصد آئے تھے، سمندری جنات نے نئی خبریں لائی تھیں اور ہوائیں جو سلیمان کے اشارے پر چلتی تھی آج کچھ نیا سنانے والی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عصا تھام کر آہستہ سے فرمایا، لاؤ قاصد کو پیش کرو اور ہواؤں سے کہو جو کچھ دیکھا ہے بیان کرو۔ قاصد سر جھکائے دربار کے وسط میں پہنچا۔ اس کے لباس پر یمن کی مٹی اور سفر کی تھکن واضح تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور عرض کیا، اے نبی خدا، اے عادل بادشاہ، میں سبا سے آیا ہوں، ایک ایسی سرزمین سے جہاں سونا مٹی سے نکالا جاتا ہے اور لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہاں کی ملکہ بلقیس ہے، عقل مند مگر گمراہ۔ اس نے آپ کی بادشاہی کے قصے سنے ہیں اور حیران ہے کیا واقعی ایک انسان جنات اور پرندوں سے بات کر سکتا ہے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی جیسے دل کی گہرائیوں میں کوئی راز سن رہے ہوں۔ پھر انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا، ہم ہواؤں سے بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں زمینوں کی خبریں دیتی ہے۔ پرندے ہمارے قاصد ہیں اور جنات ہمارے معمار۔ اگر سبا کی ملکہ سچ کی تلاش میں ہے تو ہم اسے راہ دکھائیں گے۔ ہدہد کہا ہے۔ پرندوں کی صف سے ایک چھوٹا سا پرندہ ہواؤں کو چیرتا ہوا سامنے آیا۔ وہ ہدہد تھا، وہی جس کی نظریں صحرا کی ریت میں بھی پانی تلاش کر لیتی ہیں اور جسے سلیمان علیہ السلام نے اپنے خاص قاصدوں میں شامل کیا تھا۔ میں حاضر ہوں اے سلیمان، ہدہد نے کہا اور سر جھکا دیا۔ جا اور بلقیس کو میرا پیغام دے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے اسے دعوت ہے، حق کی طرف سے، توحید کی طرف سے اور اس رب کی طرف سے جس کے حکم سے یہ ساری سلطنت قائم ہے۔ ہدہد نے پر پھیلائے اور لمحوں میں آسمان کی نیلاٹ میں گم ہو گیا۔ جنات نے دربار میں سر جھکا دیا اور فرشتوں کے نقیبوں نے خاموشی سے یہ منظر آسمان کی طرف منتقل کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے عصا زمین پر ٹیکا۔ یہ وہی عصا تھا جو وقت کی دستک سن سکتا تھا اور جس کے سائے میں جنات بھی کام کرتے تھے۔ دربار برخاست ہوتا ہے۔